اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 51 44 سے 51. پہلی آیت میں پروردگار عالم نعمتوں کے ایک عجیب رخ کی طرف متوجہ کر رہا ہے. بظاہر تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ جب خدا راضی ہوگا تو نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، پروردگار عالم کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جائے گی، اور وہ اپنی جگہ حق بھی ہے. لیکن ایک پہلو نعمتوں کا یہ ہے جسے اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کے متعلق انہیں نصیحت کی گئی تھی، ہدایت کو انہوں نے اگنور کر دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ان پر ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو ان کو عطا کیا گیا اس کو جب انہوں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا، بہت خوش ہو گئے. اخذناہم بغتۃ، تو پھر ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. فاذا ہم مبلسون، تو وہ ایک دم مایوس ہو گئے، بے آس ہو گئے. یہ وہ رخ ہے کہ جس کو نہج البلاغہ میں بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا کہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اذا رأیت ربک، جب تم دیکھو اپنے پروردگار کو، یتابع علیک نعمہ، کہ وہ مسلسل تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، فاحذرہ، تو اس سے خوف کرو. یعنی انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے یہ ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کا مسلسل نزول پروردگار عالم کی طرف سے آنے والے عذاب کا مقدمہ نہ ہو. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، تو پھر جو ظالم تھے ان کی اصل نسل قطع ہو گئی، یعنی ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم اختیار کیا، جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین، اور شکر ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. شکر خدا کی ادائیگی کے لیے جو تعلیم دیا گیا کلمہ ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ کہا جائے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے، اور اس طرح سے گویا خدا کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ شکر جب ادا کیا جاتا ہے تو وہ کسی نعمت کے حصول پر کیا جاتا ہے، اور یہاں پر پروردگار عالم نے ظالموں کے تباہ ہونے کے بعد اس کلمے کو رکھا. گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے ظالموں کا مٹ جانا پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے. قل، اے حبیب کہیے، ان ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، یعنی غور کیا اس بات کے اوپر، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، اگر اللہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، یعنی تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے. من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کون سا دوسرا خدا ہے، یاتیکم بہی، جو یہ تمہارے لیے لے آئے. انظر، ذرا دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے اپنی نشانیوں کو پلٹ پلٹ کر مختلف طریقوں سے واضح کرتے ہیں. ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. قل، اے حبیب ان سے کہیے، ارأیتکم، کیا تم نے غور کیا، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن، اگر اللہ کا عذاب اچانک تم پر آ جائے، او جہرتن، یا ظاہر بظاہر آ جائے، یعنی متوجہ ہو اور آ جائے، یا اچانک آ جائے، بے خبری کے عالم میں آ جائے. هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ یہ پھر غور و فکر کا سامان بھی ہے، اور اس میں رواداری کا ایک انداز بھی ہے کہ جس میں پھر سامعین جتنے بھی ہیں ان کو قابل سماعت بنایا جا رہا ہے. ورنہ تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ تم ظالم ہو اور تمہیں کو ہلاک کیا جائے گا، مگر ایک انداز یہ ہوتا ہے، انداز رواداری، کہ جس کے ذریعے سے
وہ صفات کو بیان کر دیا جاتا ہے اور سامنے والے کو وہ ڈائریکٹ مخاطب کر کے بات کو اتنا تلخ نہیں بنایا جاتا کہ جس کے نتیجے میں وہ سوچنے کے بھی قابل نہ رہے. پھر اگر کیس بالکل ہی خراب ہو جائے تو پھر براہ راست بھی مخاطب کرنے کا آپشن باقی رہتا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ خوشخبری دیں اور ڈرانے والے بن جائیں. یعنی اچھا مستقبل بھی ہو سکتا ہے، برا مستقبل بھی ہو سکتا ہے. ان دونوں ممکنہ جو مستقبل کی سچویشنز ہیں ان کی طرف ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا. فمن آمنا، تو جو ایمان لے آیا، وہ اصلحہ، اور اس نے اصلاح کی یعنی وہی اعمال صالحہ کو انجام دیا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی انہیں غم ہوگا. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جو خدا کے مقرب بندے ہیں ان کو خوف کا بھی سامنا رہتا ہے اور غم کا بھی سامنا رہتا ہے. اس لیے جس خوف کی یہاں پر نفی ہوئی ہے وہ اندیشہ انجام ہے کہ انجام ہمارا برا نہ ہو جائے، جو ظاہر کے ضمیر کی بے اطمینانی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور جس حزن کی یہاں پر یا غم کی نفی کی جا رہی ہے وہ اپنے کردار پر افسوس ہے جو پشیمانی کا مترادف ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں با ایمان نیک کردار افراد کے یہاں کبھی نہیں ہو سکتی، اور اسی کے نتیجے میں ان کے یہاں وہ ثبات قدم اور استقلال نظر آتا ہے کہ آندھیاں اور زلزلے ان میں جنبش پیدا نہیں کرتے. والذین کذبوا بآیاتنا، اس کے مقابلے میں سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ وہ کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو، آیتوں کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، انہیں عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق و فجور کرنے کی وجہ سے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا. تین چیزیں ہیں جس کی یہاں پر خاص طور پر نفی کی ہے، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے نفی کروائی گئی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ رسول جو ہے وہ خود خدا ہوتا ہے. رسول اللہ ہوتا ہے. اسی لیے کلمے کے اندر بھی ہے محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں. سب سے پہلے رکھا گیا لا الہ الا اللہ. تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ پیغمبر اکرم کے کمالات کو دیکھ کر یا کسی امام کے کمالات کو دیکھ کر کوئی انہیں خدائی کے اندر شریک سمجھ لے، اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری تھا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر جو کم ظرف افراد ہیں انہیں حضرت احدیت یعنی پروردگار عالم کا بیٹا قرار دے دیا. تو یہاں پر اس چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے تین چیزیں، اندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. یعنی اب کیا پیغمبر اکرم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ بے شک ہے، مگر جو کچھ بھی پیغمبر اکرم کے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. خدا کا دیا ہوا ہونا اور خدائی خزانوں کو آف اٹس اون ہونا کرنا، یہ دو چیزیں فرق رکھتی ہیں. پروردگار عالم کی عطا اور بخشش جتنی زیادہ اپنے حبیب کے اوپر ہے کسی اور کے اوپر نہیں ہے. وہ ان کو وسیلہ بناتا ہے، بے شک بناتا ہے، مگر کیا خدا کے مقابلے پر وہ آ جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہ ان کا یہ نظریہ ہے اور نہ ہی یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز ولا عالم الغیب، نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے. اب نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو خبر دینے والا ہو. تو ظاہر ہے کہ جو نبی ہے وہ مشاہدات کی خبر تو نہیں دے گا. مشاہدات کی خبر تو انسان اپنے سینسز کے ذریعے سے، آنکھوں سے، کانوں سے حاصل کر سکتا ہے. وہ غیب ہی کی خبر دیتا ہے. مگر یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ لا عالم الغیب، کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، یعنی مجھے غیب کے اوپر جو اطلاع ہے وہ پروردگار عالم کے ذریعے سے ہے. یعنی ان تمام تر چیزوں کے اندر میں خدا کا محتاج ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. فرشتہ ہونا تو یقیناً پیغمبر اکرم کی شان کے بھی خلاف ہے. پیغمبر اکرم کا رول ماڈل ہونا اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اعلیٰ ترین بشر ہوں اور ممتاز ترین بشر ہوں اور مکمل بشر ہوں، ایسے ہوں کہ جن کے اوپر انسانیت ناز کرے، کہ جن کو واقعی صحیح معنوں میں انسان کہا جا سکے. تو یہاں پر ان تین باتوں کی نفی کی گئی. پھر اس کے بعد کہا گیا، سمجھایا بھی گیا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو اس کی اتباع کر رہا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یعنی میرا سورس کیا ہے؟ میرا سورس ہے وحی پروردگار. قل، اے حبیب کہیے، هل يستوي العامى والبصير، کہ کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم لوگ غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ آخری جو آیت ہے اس صفحے پر، آیت نمبر 51، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ،
اے حبیب اس کے ذریعے سے انذار کیجئے، ڈرائیے۔ کس کے ذریعے سے؟ تفسیر مجموع البیان کے اندر ہے بالقرآن، یعنی قرآن کے ذریعے سے، یعنی جو وحی ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ الذین یخافون، کن کو ڈرائیے؟ ان کو ڈرائیے کہ جنہیں اندیشہ ہے، جنہیں اس بات کا خوف ہے ان یحشروا الی ربہم، کہ انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، محشور کیا جائے گا، حاضری دینی ہے ان کو، جو اپنی نجات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہ اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی شفیع، یعنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی ولی ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، جیسا کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ مومن ہے کہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لعلہم یتقون، کہ شاید یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، یعنی ان کو ڈرائیے تاکہ ممکنہ طور پر اس کا یہ نتیجہ نکل سکے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔